اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری اینڈ سٹوری۔ ناظرین، اللہ پاک نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا ہے، یعنی اللہ پاک نے فرمایا کن یعنی بن جا، تو یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اب وہ 6 دن صرف ہماری سمجھ کے لیے تھے، کیونکہ ہماری اس دنیا کا ایک دن 1000 نوری سال کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جتنا بتایا ہے بس ہم اس کے مطابق ہی بات کر رہے ہیں۔ اب کائنات کے بنانے میں پانی، ہوا، مٹی، آگ کے علاوہ کیا کیا دوسرے عناصر شامل ہیں وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ہر علم اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے اور علم غیب بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے ستاروں کا علم یعنی علم نجوم بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے، مگر چونکہ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے اور انسان کو جو علوم دیے گئے ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے عطا کیے گئے ہیں، اس لیے علم نجوم بھی ایک علم ہے جسے علم جفر بھی کہتے ہیں، جو معبرین اور محققین کے اندازوں پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ پرفیکٹ علم صرف وحی کا علم تھا جو انبیاء کرام پر اتارا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو بھی علوم ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے اندازوں کا لفظ استعمال کرنا ہی ٹھیک رہتا ہے۔ تو آج ہم علم نجوم میں جس برج کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ برج ہوت ہے، جس کو انگلش میں پائسیس کہتے ہیں، اور آج ہم بتائیں گے کہ پائسیس کا 2025 کیسا رہے گا، اور اس میں 2025 کے حوالے سے علم نجوم کے ماہروں نے کیا کیا پیشن گوئیاں کی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے علم نجوم کے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہسٹری اینڈ سٹوری یعنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اپنے دوستوں میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ تو بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ علم نجوم میں دائرۃ البروج کے 330 سے 360 درجات پر مشتمل حصہ برج ہوت یعنی پائسیس کہلاتا ہے۔ فطری ترتیب کے لحاظ سے یہ آخری اور 12واں برج ہے۔ شمس تقریباً 19 فروری سے 20 مارچ تک اس برج میں گردش کرتا ہے۔ برج ہوت یعنی پائسیس والوں کے لیے سال 2025 کی سب سے پہلی اور بڑی خوشخبری یہی ہے کہ سال 2022 میں لگنے والی ساڑھ ستی سال 2025 کے اکتوبر میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ دوستوں میں سے کسی کو اگر ساڑھ ستی کا نہیں پتا ہے تو ہم بتاتے چلیں کہ ساڑھ ستی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ساڑھ ستی جس کا دورانیہ 7.5 سال کا ہوتا ہے اور دوسری ساڑھ ستی جس کا دورانیہ 2.5 سال کا ہوتا ہے۔ ساڑھ ستی کے لغوی معنی یہ ہے کہ نحوست برے سال، یعنی وہ سال جس میں بے روزگاری، کاروبار میں نقصان، قانونی پیچیدگیاں، بیماریاں اور دیگر آفتیں آتی ہیں، جس میں رہنے والا شخص مایوس ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میرا نصیب یہی ہے، حالانکہ ایک طرح سے یہ بھی ایک آزمائشی دور ہوتا ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ اگر اس سال مالی قواعد کے حساب سے دیکھا جائے تو سال 2025 کے مطابق برج ہوت ذائچے کے مطابق آپ اپنی محنت کے حساب سے 100% نہ صحیح لیکن 70 سے 80% فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ تجارت اور روزگار کے حوالے سے اندرونی اور بیرونی سفر بھی متوقع ہیں۔ برج ہوت والوں کو چاہیے اس سال دن کے آغاز سے ہی 27 ٹائم یعنی 27 بار یا علیو اور یا غنیو، یا علیو اور یا غنیو کا اول و آخر 3 بار درود شریف سے ہی شروع کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی اس کے اچھے نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سال 2025 میں اگر آپ کی نوکری کے حوالے سے دیکھا جائے تو جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے ستاروں کی گردش اب ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے بہت پریشانیوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، اس لیے آپ کو اب پھل ملنے کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے۔ نوکری کے نظریے سے یہ سال
अवरीज है यानी मतवस्त है, दरमियाना है। बेहतर नताइज मिल सकते हैं। आपके छठे घर के मालिक सूरज पूरे साल 4 से 5 महीने आपका दिफा करेंगे। वहीं मई के बाद छठे घर में केतु की गर्दिश भी आपकी नौकरी में आपकी हमायत करेगी। लिहाजा साल के पहले हिस्से में नौकरी के सिलसिले में केतु की गर्दिश भी आपकी नौकरी में आपसे ताबन करती नजर आ रही है। लिहाजा जल्द ही इस साल नौकरी के मामलात भी अच्छे होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। अगर इस साल आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी पर रोशनी डाले तो पता चलता है कि काफ़ी अरसे से आप मोहब्बत के मामले में नाकामियों का सामना करते आ रहे हैं, मगर अब जब ये हर किस्म की गर्दिश ख़त्म होने जा रही है तो बेहतरीन समरात मिलने वाले हैं। मोहब्बत के मैदान में भी कामयाबियां नसीब होने वाली हैं जिससे मोहब्बत करते हैं। अगर इनसे नाराज़गी चल रही थी तो अब लड़ाइयाँ और झगड़े ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं तो साल का पहला हिस्सा बेहतरीन नज़र आता है, मगर साल के आखिर में कुछ नोक झोंक नज़र आ रही है। साल 2025 बुर्ज हूद यानी पाइसिस वालों के लिए ज़मीन और मकान से मुताल्लिक मामलात के लिए काफ़ी अच्छा मालूम हो रहा है, खासकर मई का दरमियानी हिस्सा जिस पर किसी मनफी सियारे का असर लंबे वक्त तक नहीं है। इसलिए जायचे के मुताबिक आप न सिर्फ ज़मीन या ज़मीन का वो हिस्सा खरीद सकेंगे बल्कि घर की तामीर को भी आगे बढ़ा सकेंगे। यानी मुख्तसर ये कि अगर कोई ज़मीन या जायदाद खरीदनी है तो मई के दरमियानी दिनों में खरीद लें, ये वक्त अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाकर वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब टीम और राना इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।